الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، حالانکہ یہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سوچتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ امر الہی کے خلاف ان کی امداد کی جا سکے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلائے اعتکاف میں جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس طرح کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی اور اپنے دین پر قائم رہے ہیں، وہ بچڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیں۔ یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکارا دیکھ لیں، بس اس پر تمہیں کڑکنے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی تیہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا، اے ہمارے رب، ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے، اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔